بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید ابن ہارون کہتے ہیں قلت لحماد ابن زید یا ابا اسماعیل هل ذکر اللہ عز وجل اصحاب الحدیث فی القرآن فقال بلا الم تسمع الى قوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم رواه الخطيب في شرف اصحاب الحديث واسناده صحيح۔ اس روایت کی سند صحیح ہے اور اس روایت کو امام خطیب بغدادی اپنی مشہور کتاب شرف و اصحاب الحدیث کے اندر لائے ہیں۔ یزید ابن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے حماد ابن زید سے سوال کیا کہ اے ابو اسماعیل یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالی نے اہل حدیث کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ هل ذکر اللہ عز وجل اصحاب الحدیث فی القرآن؟ کیا اللہ تعالی نے قرآن میں اہل حدیث کا ذکر کیا ہے؟ فقال بلا، تو حضرت حماد ابن زید نے کہا کیوں نہیں؟ الم تسمع الی قولہ، کیا تو نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا؟ اسی میں تو اللہ نے اہل الحدیث کا ذکر کیا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ لیتفقہوا فی الدین، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی فقہ حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے اور لوگوں کو ڈرائے۔ جب دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد ان کی طرف لوٹے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہاں یہ کہا گیا کہ دین کی فقہ حاصل کرے۔ ایک حدیث پاک میں حدیث کو فقہ کہا گیا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داؤد في کتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری ایک حدیث کو سنے، اسے یاد کرے اور اس کو لوگوں تک پہنچا دے، کیونکہ بہت سارے فقہ کے حامل ان سے زیادہ فقہ والے موجود ہوتے ہیں، اور یہ بتایا آخر میں کہ ہر فقہ کا حامل فقہ والا فقیہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک کے اندر لفظ فقہ حدیث کے معنی میں ہے لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، یعنی احادیث رسول کے اوپر کمانڈ حاصل کریں، اور لوگوں کی طرف جب لوٹیں تو ان کے سامنے جب مسائل حیات پیش کیے جائیں تو قرآن اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ان پیش آمدہ مسائل حیات کا حل پیش کریں۔ حماد ابن زید کے اس قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اہل الحدیث کا ذکر فرمایا ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر جن کی تفسیر متداول ہے اور ہر خاص و عام ان کی تفسیر ابن کثیر سے واقف ہے، حافظ عماد الدین ابن کثیر نے سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے میں ہے اس کی اس آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم
تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دوزخ میں بھی لوگ جائیں گے تو گروہ در گروہ جائیں گے اور ہر گروہ کا ایک امام ہوگا. اسی طریقے سے جنت میں بھی جائیں گے تو گروہ در گروہ جائیں گے اور اس گروہ کا بھی ایک امام ہوگا. اب ہر گروہ کا ایک امام ہوگا، جیسا کہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت کریمہ کی شرح میں حافظ عماد الدین کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں فقال بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ بعض سلف نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بتایا ہے، یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑے مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا شرف ہے، اس لیے کہ ان کے امام اس دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. گویا اس دوسری آیت سے بھی پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل الحدیث کا ذکر قرآن حکیم میں بھی کیا ہے. یہ پہلی روشنی تھی. اب ہم دوسری روشنی یعنی احادیث نبویہ کی طرف پلٹتے ہیں. سلسلے میں پہلی حدیث اس طرح وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة قال يزيد بن هارون ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم رواه الخطيب في شرف اصحاب الحديث وقال هذا حديث صحيح موقوفا. گویا کہ یہ حدیث موقوف ہے مگر صحیح ہے اور اس روایت کے راوی حضرت عمران بن حسین ہیں. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر حق کے اوپر جمع رہے گا اور حق کے خلاف جو بھی باطل فرقہ سر اٹھائے گا اس کی سرکوبی کے لیے یہ کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. یعنی قیامت تک کہیں بھی حق مجروح ہو رہا ہو تو حق کی مدد کے لیے، حق کے دفاع کے لیے یہ طائفہ، یہ گروہ برابر موجود رہے گا. میری امت کا یہ گروہ. اس کی تشریح کرتے ہوئے قال یزید بن ہارون، یزید ابن ہارون طائفۃ من امتی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس طائفہ سے، اس گروہ سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو فلا ادری من هم، تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں. یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اہل الحدیث کی وضاحت فرما دی ہے، ان کی علامتیں بتلا دی ہیں، ان کا وظیفہ بتا دیا ہے، ان کا کام بتا دیا ہے. یہ پہلی حدیث تھی جو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. دوسری حدیث وان سعید ابن یعقوب الطائی او غیرہ قال ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من ناواهم حتى تقوم الساعة قال ابن المبارک هم عندي اصحاب الحدیث رواه الخطیب فی شرف اصحاب الحدیث وقال هذا حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. حضرت سعید ابن یعقوب طائی کہتے ہیں کہ ابن المبارک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذکر کی. ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابن المبارک نے ذکر کی. کون سی؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو ہمیشہ حق کی مدد کرتا رہے گا اور لا یضرهم من ناواہم. ناوا یناوی مناوات کا مطلب مخالفت کرنا، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت
ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی, کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی, یہاں تک کہ قیامت آ جائے. قیامت تک لوگ ان کی مخالفت کرتے رہیں گے اور مخالفین کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابن المبارک کہتے ہیں, قال ابن المبارک, ابن المبارک کہتے ہیں, ہم عندی اصحاب الحدیث, میرے نزدیک یہ طائفۃ من امتی, میری امت کا ایک گروہ. یہ کون ہے؟ میرے نزدیک اصحاب الحدیث ہیں. گویا کہ اس دوسری حدیث کے اندر بھی اشارہ ملا اصحاب الحدیث کا, اہل الحدیث کا. تیسری حدیث اس طرح, وان معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الفتن کے اندر, ترمذی شریف کے اندر اس روایت کو اسی طریقے سے لائے, اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت معاویہ ابن قرہ ہیں. حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب شام کے لوگوں کے اندر فساد آ جائے تو تمہارے لیے کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے, تمہارے لیے خیر نہیں, اور میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا, منصورین برابر رہے گا اور منصور رہے گا. منصور کا مطلب اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی, اور لا یضرهم من خذلهم, ان کو رسوا کرنے والے کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے, ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. حتی تقوم الساعہ, یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی, اور مخالفین ان کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو برا بھلا کہیں گے, ان کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے, لیکن اللہ ان کی حفاظت کرے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس طائفہ کی حفاظت کرے گا. یہ ہے اس فرقے اور اس طائفہ کا مقام. اب یہ طائفۃ من امتی, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ امام علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں, قال محمد بن اسماعیل, حضرت امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ علی ابن مدینی نے یہ فرمایا کہ طائفۃ من امتی سے مراد اصحاب الحدیث ہیں, ہم اصحاب الحدیث. لوگ ترمذی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, کیا ان کے سامنے سے یہ روایت نہیں گزرتی؟ یہ روایت تو کتاب الفتن میں موجود ہے کہ قال محمد بن اسماعیل, گویا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے کہ طائفۃ من امتی سے مراد اصحاب الحدیث ہیں, اور وہ اپنے استاد کا حوالہ دیتے ہیں علی ابن مدینی کا, گویا کہ ان کے استاد کا بھی وہی خیال ہے کہ طائفۃ من امتی سے مراد اہل الحدیث ہیں. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث. یہ کہاں ہے روایت؟ یہ ترمذی کتاب الفتن کے اندر ہے.